जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे ये पिज्जा खान अब बदल चुकी है और यू टर्न मार के अब इमरान खान को गालियां निकालने लगी, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई को कंट्रोल करने में इमरान खान बिल्कुल कामयाब रहा है। और कहीं न कहीं पाकिस्तान की लेगेसी और पाकिस्तान की आवाम आज इतना तंग हो चुकी है कि इस माहौल को देख के पिज्जा खान ने भी यू टर्न लगा लिया, क्योंकि ये भी अब पाकिस्तान की चमचागिरी छोड़ अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की क्लास लगाने में लग गई है। तो कहीं न कहीं इनका दोहरा चरित्र ये रहता है कि हुकूमत रहते समय ये पाकिस्तानी मीडिया के जो ये चट्टुकार एंकर है, ये पाकिस्तान के अवाम को दबाने के लिए पाकिस्तान की हुकूमतों की चट्टुकारिता करते रहते हैं। जबकि अब इनका माहौल अगर चेंज हो रहा है तो इसी चेंज होते माहौल के साथ ये अपने आप को भी बदल लेते हैं और उनके खिलाफ हो जाते हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और वीडियो, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों अपने आप को रख लें। अब सुनते जाइएगा 5 बातें। उन्होंने कहा कि आप भी उम्दा और अजीम काम करने के लिए काबिल उसी सूरत में हो सकते हैं जब आप खुद को अपने उस्ताद या रहनुमा को उनके हाथों में खुद को थामे रखने की इजाज़त दें। दूसरी बात, आपको बहुत बार तराशे जाने के तकलीफ दे अमल से गुजरना पड़ेगा। ये मराहिल दुनिया में ज़िंदगी के मुख्तलिफ मसाइल की सूरत में आपके सामने आएंगे। एक मजबूत फ़र्द बनने के लिए आपको इन मसाइल का अच्छे तरीके से सामना करना होगा। तीसरी बात कि आप अपने आप को इन गलतियों को दुरुस्त करने के काबिल बना लें जो आपसे सरजद हो गई हैं। आप अपनी गलतियों को दुरुस्त करने के लिए काबिल बना लें। चौथी बात, हमारा सबसे कीमती असासा हमारे अंदर है, यानी हमारे अंदर का इंसान, हमारा बातिन, कि हमारे अंदर क्या छुपा हुआ है। हमें अपने बातिन को नफ़रतों से, कदूरतों से, हसद से बचाना है। और आखिर में 5वीं बात ये कि आप जिस सतह पर से भी गुजर कर जाएंगे, आप अपने निशान वहाँ ज़रूर छोड़ जाएं, चाहे हालात कैसे क्यों ना हो। और इस यकीन के साथ ज़िंदगी बसर करें कि इस दुनिया को आपकी ज़रूरत है, क्योंकि कोई चीज़ भी फजूल और बेमकसद नहीं होती है। अब नाज़रीन, कहानी तक तो ये बातें बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, अमली तौर पर देखा जाए, तो हमारी ज़िंदगी में ज़ाती मफादात की तकमील की दौड़ के सिवा और कुछ नज़र नहीं आता है। सियासत में भी यही खेल चल रहा है। होना तो हालांकि ये चाहिए ना कि हमारे जो रहबर हैं अपने अपने इख्तियारात, अपनी अपनी ताकत के हिसाब से अवाम की उमंगों पर, ख्वाहिशात पर पूरा उतरने की कोशिश करें और लोगों को अपनी ज़ात से ज़्यादा खुशियाँ पहुँचाएँ। लेकिन हमारे रहबरों को कॉफ़ी के खूबसूरत कप की तरह इक़्तिदार की खूबसूरती नज़र आती है और वो खींचे चले जाते हैं उसकी तरफ, अट्रैक्ट होते हैं, उसके पीछे भागते हैं, बल्कि भागना शुरू कर देते हैं। वो एक पेंसिल की तरह नहीं बनना चाहते जो तराशने के अमल से गुजर कर खुद को निखारना जानते। तराशने का अमल यकीनी तौर पर तकलीफ दे, और जब तकलीफ दे अमल से वो गुजरेंगे, तराशेंगे तो निखर कर सामने आएंगे, लेकिन वो उस अमल से गुजरना नहीं चाहते। हमारे रहबर पेंसिल की तरह मसाइल से गुजरना चाहते ही नहीं है, बल्कि बदकिस्मती से वो ज़ाती लड़ाइयों की वजह से मुल्क और अवाम दोनों के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। पहले मुश्किलात कम है हमारे मुल्क में और ये मज़ीद खड़े करते चले जा रहे हैं, बजाय इसके कि दिलों की मैल को साफ़ किया जाए। हमारे जो कायदीन हैं इन नफरतों की मैल को मजीद गहरा करते चले जा रहे हैं। क्यों करते चले जा रहे हैं, कोई इनसे पूछे। और ये सारा चक्कर देखकर बेचारी अवाम चकराने लगी है, और चकराएं भी क्यों ना। मुल्क में इस वक्त सख्त तरीन हालात चल रहे हैं, कोरोना के वार तेजी से बढ़ रहे हैं, मुआशी बदहाली जो है, महंगाई के डंग मुसलसल अवाम को लगते चले जा रहे हैं और अवाम को कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा। उनको बदतरीन हालात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत हर तरह कोशिश कर रही है, इस कोशिश में है कि किसी तरीके से अवाम को सुख का सांस फराहम किया जाए। अब जहाँ महंगाई का दौर है तो वहीं पे सेहत का जो शोबा है वो भी आपको पता है कि महंगे से महंगा होता चला जा रहा है। गरीब शख्स के पास महंगा इलाज कराने के लिए कहाँ है पैसे, नहीं है। अब ऐसे वक्त में वफाकी हुकूमत हेल्थ कार्ड मुतारिफ करवा चुकी है। अब ज़रा सुनिएगा, इस हेल्थ कार्ड के तहत जो अमीर गरीब में फ़र्क किए बगैर इलाज की बेहतरीन सहूलत हर किसी को मिल सकेगी। अभी जो हेल्थ कार्ड है ये ख़ास तौर पर गरीबों के लिए मायूसी के अंधेरों में, अगर मैं कहूँ कि उम्मीद की किरण साबित हुआ है तो गलत नहीं होगा। लेकिन सियासत करने वाले हेल्थ कार्ड पर भी सियासत करने लगे, इन्होंने हंगामा बर्पा किया हुआ है। हुकूमती जमात के कुछ मुखालिफिन तो इस हेल्थ कार्ड को हुकूमत की पॉइंट स्कोरिंग करार दे रहे हैं कि जी हुकूमत इलेक्शन में वोट हासिल करने के लिए ये हेल्थ कार्ड के बहाने क्या कर रही, कहते हैं नाटक कर रही है। यानी हुकूमत पर वो इल्ज़ाम लगाया गया जो नून लीग की पंजाब हुकूमत पर लगा करता था कि जी शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन जीतने के लिए अपने आखिरी साल में मेट्रो बस बनाई। यानी ये कोई नई बात नहीं है, कोई भी अच्छा काम
اگر یہاں اللہ اللہ کر کے شروع ہو ہی جاتا ہے تو اس کو روکنے کا کام اس سے بھی زیادہ تیزی سے اسی وقت شروع ہو جاتا ہے. اب حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جی وہ صحت کی سہولیات کو بہتر بنانے پر یقین رکھتی ہے, کیونکہ ماضی کی کسی بھی حکومت نے صحت کے شعبے میں ایٹ لیسٹ اتنی محنت نہیں کی اور نہ ہی کوئی ہاسپٹل بنائے گئے. اور ظاہری بات ہے یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن کے جو بڑے رہنما ہیں وہ پاکستان میں کسی ایک اسپتال میں اپنا علاج کرانا پسند نہیں کرتے. ان کو لگتا ہے کہ ہاسپٹل کو قابل ہی نہیں, کیونکہ بنائے نہیں, ان کو پتہ ہے نا کہ ہم نے بنائے نہیں تو کیا علاج کروائیں جا کے, اعتماد ہی نہیں ان کو پاکستان کے ہاسپٹلس پر. اب اگر دیکھا جائے ماضی کی جو حکومتیں ہیں انہوں نے نئے اسپتالوں کی تعمیر پر اتنی توجہ نہیں دی جتنی دینی چاہیے تھی. اب پنجاب حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جس نے سرکاری اسپتالوں کے معیار کو, سٹینڈرڈ کو بہتر بنایا. اللہ کرے ایسا ہو, اللہ کرے. لیکن یہ بات ماننے کے لائق ہے جی صحت کارڈ کا جو اقدام ہے وہ حکومت کا ایک اچھا اقدام ہے, بلکہ زبردست اقدام ہے, اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ حکومت کا جو پلان ہے اس میں ایگزیکیوٹ بھی ہو. لیکن ابھی جو ہو رہا ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اپوزیشن اب اس ہیلتھ کارڈ سے بھی خوش نہیں ہے. اور مرتضیٰ وہاب صاحب ہیلتھ کارڈ پر اعتراضات لگا رہے تھے, ذرا چلائیے گا انہیں کی زبانی سنیں گے. انہوں نے آج اپنی حکومت کو معیشت میں بہتری لانے پر مبارکباد دی ہے. سسی کہتے ہیں جی ملک کے ترقی کی طرف گامزن ہے اور آپ لوگ لانگ مارچ کی تیاری کر رہے ہیں. سسی کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ فضا, بڑا ہی اہم پرٹیننٹ سوال ہے آپ کا. لیکن یہ پاکستان میں ہم اور آپ بھی رہتے ہیں, ارد گرد جو عوام کی چیخیں ہیں, جو دعائیاں ہیں, جو احتجاج ہے, وہ تو کچھ اور ہی اسٹوری بتا رہے ہیں. خان صاحب بار بار ریجنل وے میں بھی ویسے بھی انٹرنیشنلی وہ موازنہ کر کے بتاتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی اتنی نہیں ہے. لیکن اکنامسٹ کی جو ہے آپ رپورٹ دیکھ لیں کہ انہوں نے دنیا کا 3را نمبر مہنگائی کی شرح کے حوالے سے انہوں نے پاکستان کو قرار دیا ہے. اور پھر یہ منی بجٹ سے پہلے کی رپورٹ ہے ان کی, یہ یو مسٹ ہیو گون تھرو اٹ. تو اب جو منی بجٹ کے بعد جو صورتحال ہے جہاں 350 ارب سے زیادہ جو یہ ہے, اور اس میں 150 چیزوں پر, کھانے پینے, غریب متوسط طبقے سے لے کر آپ کے کسانوں تک سب کی جو چیزوں پر یہ ڈائریکٹ ٹیکس لگائے, اس کے بعد تو صورتحال اور بھی خراب ہوگی. پھر سیلز ٹیکس کو بھی اگر دیکھیں ہم, تو بات یہ ہے کہ خان صاحب کی جو بیان بازی وہ تو پاکستان کے شاید سارے معاملات کا حل ترجمانوں کے اجلاس میں ڈھونڈتے ہوئے نظر آتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آج بھی پورے پاکستان میں آپ دیکھ لیں, رینڈم وے میں ہم دیکھ لیں کہ لاڑکانہ سے لے کر آپ کے سبھی کلاس ساہیوال تک آج بھی مختلف جو ہے وہ مارچیں, دھرنے ہیں اور احتجاج ہیں. اور خاص کر کے مہنگائی کے حوالے سے اسی وجہ سے ہم نے بھی لانگ مارچ جو ہے اپنا 27 کا رکھا ہے, جس کے مین جو اہم جو ایک ایجنڈا وہ مہنگائی ہے. اب یہ شرح آپ خود ان کی, آپ دوسروں کو بھی چھوڑ دیں, جو ادارہ شماریات ہے اس کی ہفتے وار یا ماہوار جو آپ دیکھ لیں اعداد و شمار, تو اس میں ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صورتحال اس وقت کیا ہے. اب یہ IMF کے پاس جو ہے ہر چیز گروی رکھنے سے تو ہوں گے نا, تو یہ صورتحال ہے. باقی جو بھی پولیٹیکلی آپ نے اور کیا پوچھا آپ نے, ٹھیک ہے. اچھا سسی, پیپلز پارٹی نے 27 فروری کو جو لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے, یہ اعلان کر کے PDM کو مشکل میں یقینی طور پر ڈال دیا ہے. اب اتنی مشکلوں سے PDM نے ایک تاریخ فائنل کی تھی, لیکن پیپلز پارٹی ان سے پہلے لانگ مارچ کا اعلان کر بیٹھی ہے. تو مولانا صاحب پریشان ہیں, تو کیا پیپلز پارٹی اپنی تاریخ سے پیچھے ہٹے گی, PDM کا ساتھ دے گی, ایسا کچھ ہوگا؟ فضا ہمیشہ خواہش تو ہماری یہی رہی ہے, اور یہی ذہن میں رکھتے ہوئے PDM کو بھی آپ نے دیکھا ہوسٹ ہم نے کیا تھا, برین چائلڈ ہمارا تھا یہ, اور کوشش تھی کہ حکمت عملی جیسے ایوان میں پارلیمنٹ میں متحدہ اپوزیشن کی یکساں ہوتی ہے ویسے ہی باہر بھی ہو. لیکن کچھ نادان ہمارے دوست جو ہے غلط فیصلوں کی وجہ سے, غلط جلد بازی میں, تو ہم نے ظاہری بات ہے ہم تو ویسے ہی میدان میں پارلیمنٹ میں بھی, پارلیمنٹ سے باہر بھی. اب یہ کہ رابطے تو ہوتے رہتے ہیں, مولانا صاحب بھی ہمارے لیے محترم ہیں, احترام لائق ہیں, وہ آصف صاحب ہوں یا بلاول صاحب ہوں, بڑا ہی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اب PMLN کے ساتھ بھی پارلیمنٹ میں ہم ایک ساتھ جو حکمت عملی بناتے ہیں. اپوزیشن لیڈر ہمارے بھی شہباز شریف صاحب ہیں, لیکن پارلیمنٹ سے باہر جو ہے حکمت عملی اب تک جو ہے PDM سے الگ ہونے کے بعد جو ہم شوق سے نہیں ہوئے تھے ظاہری بات ہے, لیکن ہم اس وقت ان کے ساتھ نہیں ہیں. پر لیکن ہماری خواہش یہی ہوگی کہ اسٹرینتھن ہم تبھی کر سکتے ہیں اپنے احتجاج کو جو جمہوری طریقہ ہے. ہم کوئی بھی غیر جمہوری چیز یا وائلنٹ چیز میں نہیں جا رہے, لیکن اس کے لیے ابھی دیکھنا پڑے گا کہ سب لوگ ایک پیج پر کس طرح آتے ہیں. لیکن
جو پارلیمنٹ میں آپشنس ہیں وہ سارے زیر غور ہیں، اور ان پر جو ہے جو بھی حکمت عملی ہوگی، جو بھی فیصلے ہوں گے، وہ ظاہری باتیں ٹھیک ہے، کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ ایک ساتھ یکسوئی کے ساتھ مل بیٹھ کے ہوں گے۔ پارلیمنٹ کے باہر ہماری ٹھیک ہے، لانگ مارچ 27 کو ہے، وہ ہمارا حق ہے، ہم اپنے مینیفیسٹو اپنے منشور کے مطابق آگے جاتے ہیں۔ ویسے بھی پی ڈی ایم میں بھی جب ٹھیک تھے ہے، تو ہمارا کوئی منشور نہیں تھا، لیکن ہم ظاہری بات ایک لمیٹڈ کمپنی تو ٹھیک نہیں ہے، تھی، نیا الیکشن کا وہ اتحاد تھا۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا سسی، مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک ٹی وی شو میں ایسا کہا ہے کہ جی بہتر ہوگا کہ ہم پیپلز پارٹی کے 27 فروری کو اعلان کردہ لانگ مارچ میں مل کر مارچ کریں، تو یہ تو آپ لوگوں کی جیت ہو گئی کہ پی ڈی ایم اور نواز لیگ آپ کے لانگ مارچ میں شامل ہونا چاہتی ہے۔ فضا، مختلف لوگوں کی مختلف آرا ہے، لیکن میرے خیال میں پی ایم ایل این بھی ضرور، یا جے یو آئی بھی، ان کے جو بہت سارے میجارٹی لوگ جو ہیں، ضرور ان کی خواہش ہوگی کہ پارلیمنٹ کی طرح ہی باہر بھی ہماری حکمت عملی یا ہمارا جو محور ہے وہ ایک ہی ہو، جدوجہد بھی اس طرح۔ لیکن بہرحال اس میں دیکھنا پڑے گا، فی الوقت تو ہماری لانگ مارچ جو بالکل ڈیٹرمنڈ ہے اس حوالے سے، وہ طے ہے، اس کی تیاریاں بھی ہیں، اور ہم نے اپنے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہو یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اس میں تیاری شروع کر دی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب پی ڈی ایم میں بھی ہم تھے تو لانگ مارچ کا جب پڑاؤ آیا تو اس کی بھی سب سے پہلی تیاری پیپلز پارٹی نے کی تھی، پھر ہماری دوسری جماعتوں نے کہا کہ نہیں، استعفائے دینے چاہیے۔ ہم نے تو کہا ہم تو لانگ مارچ کی تیاری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، رجسٹریشن وغیرہ یہ ساری چیزیں ہو گئی، تو ہماری تیاری بالکل ہے 27 کی، اور اس میں اب دوسرے ہمارے دوست اور ساتھی جو پارلیمنٹ میں ہمارے ساتھ ہیں یا پارلیمنٹ سے باہر بھی، وہ کیا کہتے ہیں، تو اس حوالے سے حکمت عملی بالکل ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہو ٹھیک سکتی ہے، ہے، لیکن ہمارا لانگ مارچ جو ٹھیک ہے ہے، وہ 27 کو ہے، اور اس کی تیاری بھی آج کسان مارچ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاڑکانہ میں سائیوال میں ٹریکٹر ٹرالی مارچ جو ہے وہ بھی آپ نے اس کا احتجاج کا بھی دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگ نکلے اور بہت دل جمعی سے انہوں نے ساتھ ٹھیک ہے، دیا، اور مہنگائی کے خلاف یک آواز ہو کر انہوں نے کہا، فرٹیلائزر کی بات ہو یا عام کھانے پینے کی چیزوں کی بات ہو، دودھ کی بات ہو یا دوسرے زرعی حوالوں سے چیزوں پر جو ٹیکس بڑھا ہے، یا معاملات ہیں جو زرعی پیداوار، ہم ٹھیک ہے، ایگرو بیسڈ ہیں اور ہم جی ڈی پی میں ہمارا بہت بڑا ہمارے کسان بھائیوں کا حصہ ہوتا ہے۔ میں بھی ایک چھوٹی بڑی آبادگار ہوں، تو ہمیں ٹھیک پتا ہے ہے، کہ ہمارے لیے اتنے مسائل ہیں کہ عام جو بیچارہ ہاری ہے، جو کسان ہے، وہ اس حکومت میں وہ بھی کتنا پس رہا ہے، اس حوالے سے حکمت عملی وہ بھی ہم نے بنائی ہے، اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں ہمارے لوگ۔